شیخ عثمانی صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ کی جانب سے، کیسے دیکھتے ہیں سر اس سارے معاملے کو؟ آپ کو حکومت پارلیمنٹ تحلیل ہونے کے ایک روز بعد یہ فیصلہ آیا کہ جناب یہ جو ریویو آرڈر تھا اس کو اب کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب کی سیاست پہ کوئی کسی طریقے سے اثر پڑے گا؟ دیکھیے، اس سے اثر تو نواز شریف کو تو کوئی خاص نہیں پڑے گا اثر، کیونکہ نواز شریف صاحب کی پہلی جو کنوکشن تھی اس کے خلاف ایک اپیل ابھی تک پینڈنگ ہے ہائی کورٹ، اور جب بھی وہ واپس آئیں گے تو وہ جیل میں جائیں گے اور ان کی اپیل کی ہیئرنگ ہوگی، اور اگر اس میں وہ اپیل سے ان کی جو کنوکشن سیٹسفائیڈ ہو گئی تو جو ان کی تا حیات جو نااہلی تھی وہ ویسے ہی ختم ہو گئی، کیونکہ ایک سا لا بن گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جو تاحیات نہیں ہوگی نااہلی 5 سال کے لیے، تو وہ تو نواز شریف کے لیے اتنا نقصان نہیں۔ لیکن آپ ہی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب جب بھی آتے ہیں تب ان کو الٹیمیٹلی، چاہے وہ ریویو والا معاملہ ہو، چاہے ان کی پٹیشن جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، دیگر معاملات ہوں، ان کو ایک دفعہ پابند سلاسل ہونا پڑے گا، اس کے بعد سارے معاملات ہوں گے، یہی ہے سر؟ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں تھوڑا جی کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو کریں۔ ہاں، میں جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہے، ان کی تو کوئی کنوکشن نہیں تھی، ان کا تو صرف یہ تھا کہ وہ سابق امین نہیں رہے اور اس وجہ سے ان کو نااہل کر دیا۔ جی تو اب اس کے لیے جو اب یہ انہوں نے جو بنایا تھا لا، اس میں یہ کہا تھا کہ ریویو جو ہوگا وہ تقریباً اپیل کی طرح ہوگا، یعنی عام طور سے ریویو تو 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، 95% ریویو جو ہوتی ہیں ڈسمس ہو جاتی ہیں، اور اس میں صرف کوئی بہت سی شاذ و نادر کوئی ایسا پوائنٹ ہو جو کہ مس ہو گیا ہو، اگر وہ پوائنٹ آؤٹ کریں تو پھر ریویو کامیاب ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے تو سر، یہاں پر کیونکہ انہوں نے لا میں چینج کر دیا تھا، اس کو ریویو کو تقریباً اپیل بنا دیا تھا، تو اس وجہ سے چانسز تھے کہ جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ ہوتا، لیکن اگر وہ نہیں رہا لا تو اس وقت میں اگر ریویو رہے گی تو میرے خیال میں ان کی چانسز بہت کم۔ ٹھیک ہے سر، میں کچھ یہ قانونی معاملات بھی آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے۔ سر، یہ نئی حلقہ بندیاں، نئی مردم شماری کے تحت اب تو یہ ظاہر سی بات ہے فیصلہ ہو گیا مشترکہ مفادات کونسل میں کہ اسی کے تحت الیکشنز ہونے ہیں۔ سر، اس میں 2-3 مہینے تو الیکشن کمیشن کو درکار ہوں گے، پھر 90 ڈیز کا ٹائم آئین کے اندر درج ہوتا ہے۔ سر، اس کو آئینی کور کس طرح سے ملے گا اگر الیکشنز 4-5 مہینے بعد ہوتے ہیں، یا میں چلیں 91 ڈیز کے بعد ہوتے ہیں؟ 90 ڈیز تک کا تو ٹائم ہے نا؟ نہیں، دیکھیے اس میں یہاں سچویشن یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 51 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، 51(5), اس کے تحت یہ ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہوں گی وہ جو لیٹسٹ سینسس ہوگا اس کی بنا پر، لیٹسٹ سینسس جو ہے وہ ڈیجیٹل سینسس جو ہوا تھا وہ مئی میں ہوا تھا، اور مئی کے بعد اگر یہ لوگ حلقہ بندیاں شروع کر دیتے تو اب تک تو ہو گئی ہوتی، لیکن انہوں نے نہیں کی، یہ گورنمنٹ کی انیفیشنسی سمجھیں۔ تو اب اگر الیکشن کمیشن کو کہا جائے الیکشن کرانے کے لیے تو وہ حلقہ بندیاں اگر شروع کریں گے تو اس میں 3-4 مہینے تو لگ ہی جائیں گے، اس سے پہلے تو ہو نہیں سکے گا، تو 3 مہینے کی جو لمٹ ہے وہ تو پوری نہیں ہوگی۔ تو لیکن اس میں پھر وہ آرٹیکل 254 کانسٹیٹیوشن کا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز موقع پہ نہیں ہوتی جو جس ٹائم پہ لکھا ہوا ہے آئین میں، تو پھر اس میں اگر کوئی وجوہات اس کے لیے ہوتی ہیں جو سالڈ ہوتی ہیں تو اس کو وہ اس کی وجہ سے وہ چیز جو ہوتی ہے وہ انلیگل نہیں ہوتی، تو اس میں بچ جائیں گے، لیکن بصورت ان کو کام کرنا پڑے گا شروع سے، الیکشن کمیشن کو ابھی سے شروع کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، شیخ عثمانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔